آپ نے نوٹ کیا ہوگا پچھلے چند دنوں میں پہلے تو وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے اس نظام کی ناکامی کا اعتراف کیا، اگرچہ وہ خود اس نظام کا حصہ ہیں۔ پھر کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں گورننس کی جو ناکامی ہے اس کا انہوں نے تذکرہ کیا اور ظاہر الزام سیاسی جماعتوں کو اور سیاستدانوں کو اور رہنماؤں کو دیا۔ آج آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم اور اس کے بعد شاہد حقان عباسی صاحب جو ہیں سابق وزیر اعظم، انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی، تو یکدم ایک گونج ایسی بن گئی کہ جس میں ایک طرف نظام کی ناکامی اور دوسری طرف نئے انتظامی یونٹس کی بات ہونا شروع ہو گئی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ نظام کی ڈیلیوری میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے کہ صوبے بہت بڑے ہیں، انتظامی طور پر ان کو سنبھالنا ممکن نہیں ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ گورننس کی کمزوری یا ناکامی میں سب سے بڑا فیکٹر یہ موجودہ صوبوں کا نظام ہے، 4 صوبوں کا نظام۔ بہت سے فیکٹر ہیں جو ہماری گورننس کو امپیڈ کر رہے ہیں، ان کے راستے میں رکاوٹ ہے ہماری اچھی گورننس کے راستے میں۔ اور یہ جو 4 صوبوں کا معاملہ ہے ان میں سے ایک فیکٹر یہ ہو سکتا ہے کہ صوبے 18ویں ترمیم کے بعد سے وہ ذرا زیادہ خود مختار ہو گئے ہوں اور وفاق کی طرف سے کچھ اقدامات جو اچھے بھی ہیں اور مناسب بھی ہیں ان کو ریزسٹ کرتے ہوں۔ اس کی 1-2 مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ابھی حال ہی میں چولستان کی کینالز کا معاملہ تھا، جو خیال کیا جاتا تھا کہ ہمارے لیے فورن ایکسچینج ارن کرنے کے لیے، جس کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے، ایک پوٹینشیل اس کے منصوبہ لیے تھا۔ ٹیم تھی، اس کے لیے بہت ضروری تھا، لیکن وہ سندھ حکومت کی یا سندھ ایز اے پروونس اس کی طرف سے وہ ویٹو ہوا اور وہ نہیں ہو سکا۔ تو میرے خیال میں اصل سبب یہ ہے کہ وہ صوبوں کی موجودہ خود مختاری کو اسرٹ کرنے سے میرے خیال میں کوئی تھوڑی سی پریشانی ہے، اس کو وہ بدلنا چاہتے ہیں۔ کیا اس کے لیے صوبوں کو ہی بدل دینا بہترین قدم ہے؟ میرے خیال اس کے اوپر تو بہت سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ لیکن میرا بھی خیال کہ یہ اس نقطے کے علاوہ جو آپ نے ظاہر ہے آپ نے ایک مقصد جو اس کے پیچھے ہو سکتا ہے یا محرک، اس کی طرف اشارہ کیا، لیکن کیا اس بحث کے علاوہ بھی تو یہ بحث ہوتی رہی ہے کہ پاکستان میں نئے صوبے ہونے چاہیے، چھوٹی یونٹس ہونی چاہیے تاکہ ان کو اچھے طریقے سے ان کا انتظام چلایا جائے؟ یہ بحث ہوتی رہی ہے، لیکن وہ اس بحث کے 2 رخ رہے ہیں۔ ایک رخ تو یہ رہا ہے کہ آپ یا مقامی حکومتوں کے نظام کو مستحکم کریں، ان کو اختیارات دیں، ان کو وسائل دیں تاکہ اختیارات پچھلی سطح پہ منتقل ہوں تو مرکزیت کا خاتمہ ہو۔ ایک تو طریقہ یہ ہے، صوبوں کے اختیارات بھی کم ہو جائیں گے اس سے، صوبوں کے پاس وسائل بھی کم ہوں گے اس سے، اور نچلی سطح پہ چیزیں منتقل ہوں گی۔ اور دوسرا اس کا پہلو یہ تھا کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ پراونسی نئے بنا دیے جائیں، جو کہ بہت ہی مشکل پیچیدہ کام ہے۔ اگر اس کو کانسٹیٹیوشن کے طریقے سے کیا جائے گا تو وہ بہت مشکل کام ہے، لیکن اگر واقعی مقصد یہ ہے کہ اختیارات کو نیچے منتقل کیا جائے اور ذرا ایفیشینٹ گورننس کی جائے تو میرے خیال میں وہ لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینگتھن کر کے اور کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ لا کے وہ بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے، بنسبت اس کے کہ آپ نئے پروونسز کریٹ کریں، اس سے بہت خرابیاں پیدا ہونے کا امکان بھی ہے۔ اچھا، جو نظام کی ظاہر ہے نظام کی تبدیلی اور نظام کی ناکامی، یہ دونوں نعرے آپ نے اپنی زندگی میں کئی بار سنے، اور ہم نے بھی جب سے میں صحافت کر رہی ہوں 25 سال میں، ہم نے بھی کئی بار اس طرح کی دیکھی باتیں، اور پھر ایسے لگتا تھا کہ یکدم کوئی تبدیلی آنے والی ہے۔ آپ کو بھی لگا یہ پچھلے چند دنوں میں کہ شاید کوئی موجودہ نظام میں کوئی تبدیلی آنے کی خواہش سر اٹھا رہی ہے؟ میں جو ان اعلانات میں جو چیز دیکھتا ہوں وہ یہ ہے، اور میرا خیال بھی یہ بہت ایک سٹنگ منسٹر فار انٹیریئر کی طرف سے یہ کہنا کہ گورننس کا نظام کولیپس کر گیا ہے، یہ میرا خیال میں تھوڑی سی زیادتی والی بات ہے، اور یہ کچھ ایگزیجریٹڈ بھی ہے۔ عام لوگ تو کہتے رہتے ہیں اسٹیٹ فیل ہو گئی ہے، نظام فیل ہو گیا، ملک فیل ہو گیا، وہ کہتے رہتے ہیں، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی۔ لیکن جب آپ سٹنگ اتنے پاورفل منسٹر کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئے تو اس کی پھر اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ لیکن میرے خیال میں اس اعلان کے بعد جو حاصل کرنا مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ نئے پروونسز یا نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو بیسیکلی پروونسز ہی ہیں
پروونسز کو کریٹ کرنے کا راستہ ہموار کیا جائے. ٹھیک. یعنی یہ اس سے جو خوف پیدا ہوگا، دہشت پیدا ہوگی اور اس سے لوگ متوجہ ہوں گے، اس سے یہ اس گفتگو سے تو یہ لگتا ہے کہ اس کو حل کرنے کے لیے نئے پروونسز کو کریٹ کرنا مقصود ہے، کیونکہ اور کچھ پارٹیاں اس کو ریزسٹ کرتی رہی ہیں. ایک جو اس میں چھوٹا سا اور نقطہ بھی، اس پہ بھی ذرا آخری کامنٹ دے دیجئے کہ سیاسی جماعتوں اور سیاست کی ناکامی کا بھی ذکر ہوا. کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں بھی یہ تذکرہ ہوا، اور وفاقی وزیر داخلہ نے بھی کہا کہ سیاستدان اگر اکٹھے نہیں بیٹھیں گے تو جو بھی کامیابیاں سمیٹی جا رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ سمیٹ رہی ہے یا فیلڈ مارشل سمیٹ رہے ہیں یا ہم اپنی خارجہ پالیسی میں سمیٹ رہے ہیں، وہ بے فائدہ ہو جائیں گی. نہیں، میرے خیال میں دیکھیے سیاسی جماعتیں تو اس وقت کوئی خاص طور پر جو بااقتدار سیاسی جماعتیں ہیں وہ واحد فریق تو نہیں ہیں گورننس کے. وہ ون آف دی پارٹنرز ان گورننس ہے. اس لیے ان کو بھی الزام جب دیا جائے گا تو پھر تمام پارٹنرز کو اپورشن کرنا پڑے گا یہ الزام. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سیاسی جماعتوں اور سیاسی حکومتوں کا بھی شیئر ہے، لیکن وہ واحد وہ فریق نہیں ہے جن کو الزام دیا جائے. اس کے بارے میں ذرا بڑا ریئلسٹکلی سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہوگی.